لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور ملت ابراہیمی بنایا۔ ہماری جڑوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، جس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں، ہمارے لیے بہت ساری رہنمائی ہے۔ یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں میں سے سب سے بڑی قربانی کا ذکر ہے۔ قربانیاں تو بہت ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک قربانی، بڑی قربانی وہ تھی جب اپنے شیر خوار بچے کو اور اپنی بیوی کو لکودک صحرا میں چھوڑنے کا حکم ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور اپنی چہتی بیوی اور اپنے بیٹے کو بیت الحرام کے قریب، جب نہ کوئی سبزہ تھا اور نہ کوئی جاندار تھا، ایسی جگہ چھوڑ کر واپس شام چلے گئے۔ ان آیات میں دوسری بڑی قربانی کا ذکر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اپنے بلوغت کے زمانے کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے حکم آ گیا۔ وہ کیا حکم تھا؟ ان آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اب اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، جو میری رہنمائی کرے گا، جو مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یہ حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب آپ بابل سے ہجرت کر جائیے اور بیت المقدس کی طرف چلے جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دعوت کا کام بابل میں مکمل کیا۔ جب قوم راہ راست پر نہیں آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، اس کا ذکر ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک صالح فرزند عطا فرما، بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ 65 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 86 سال کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک حلیم بردبار بیٹے کی ہم نے ان کو بشارت دی، خوشخبری سنائی۔ حلیم، حلم والا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یہ بشارت دی ہے، اسماعیل۔ ایل عربی میں نہیں ہے یہ لفظ، عبرانی کا لفظ ہے۔ ایل خدا کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں، اور اسمع، سن لی، یہ عبرانی کا بھی لفظ ہوگا، اور یہ عربی میں سمع سے ہے، یہ سن لیا۔ اللہ نے سن لی دعا ابراہیم کی، یہ ہے معنی اسماعیل کے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بشارت دی ایک حلیم بیٹے کی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے رہتے تھے گاہے گاہے۔ جب بیٹا اتنی عمر کو پہنچ گیا
کہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کی پوزیشن میں ہو، مفسرین فرماتے ہیں کہ تقریباً 13 سال کی عمر تھی، 12-13 سال کی، بعض نے فرمایا کہ بالغ ہو گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں کی طرف سے ایک حکم آ گیا، اور وہ حکم خواب کی شکل میں تھا۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فلما بلغ معه السعی، کہ جب وہ بیٹا باپ کے ساتھ کچھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، دیکھ اب تیری کیا رائے ہے۔ یہ رائے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بیٹا ہے، اگر بیٹا کہے گا کہ ابا جان میں تو آپ کا بیٹا ہوں، میں تو آپ کا لخت جگر ہوں، اتنی دعاؤں سے تو آپ نے مجھے اللہ سے مانگا تھا، اب آپ مجھے ذبح کریں گے، میری گردن پہ چھری چلائیں گے، تو باپ کی پدری شفقت جوش میں آئے گی، اور باپ کہے گا اچھا بیٹا تو میرا بیٹا ہے، میں تجھے ذبح تو نہیں کر سکتا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ رائے لینے کا کہ اے بیٹے تیری کیا رائے ہے، مطلب یہ تھا کہ دیکھ مجھے تو اللہ کی طرف سے حکم مل گیا ہے، میں نے اس حکم کو پورا کرنا ہے، چاہے تو میرا لخت جگر ہے، چاہے 86 سال کی عمر میں 65 سال دعائیں مانگی ہیں، تب تو مجھے ملا ہے اور مجھے بہت پیارا ہے، بے شک تو مجھے پیارا ہے، لیکن مالک نے حکم دے دیا ہے، میں نے اس حکم کو پورا کرنا ہے، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے کہ خوشی خوشی ذبح ہونا ہے یا میں زبردستی کروں۔ جی ہاں، یہ مطلب تھا کہ مجھے تو اپنے رب کا حکم پورا کرنا ہے، بتا تیری کیا رائے ہے کہ خوشی خوشی اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اس حکم میں میرے ساتھ شریک ہونا ہے، خوش ہو کر ذبح ہوگا تو اللہ مجھ سے تو راضی ہوگا، تجھ سے بھی راضی ہوگا، اور اگر زبردستی کروں گا تیرے ساتھ تو خوش نہیں ہوگا، راضی ہو کر اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرے گا، تو میں تو ذبح کروں گا، میں تو اللہ کے ہاں سرخ روح ہوں گا، لیکن تو ناکام ہو جائے گا۔ یہ مطلب تھا فانظر ماذا تری، دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ تو باپ بیٹا تو پھر اللہ نے بشارت دی تھی حلیم بیٹے کی، جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا، ہاں جی فبشرناہ بغلام حلیم، بیٹا تو پھر حلیم تھا نا۔ اس کا جواب سنیے، ابھی اٹھتی جوانی ہے، ابھی لڑک پن ہے، بچہ اور جوانی کے درمیان میں عمر ہے، کس کی گود میں پلا تھا، بی بی ہاجرہ کی، اور کتنی تنگی کے ساتھ وقت گزارا تھا، تکلیفیں پہلے دیکھ چکے تھے، اور ماں نے کیسی تربیت کی ہوگی، اللہ اکبر، کتنا ایمان دل کے اندر راسخ کیا ہوگا، توحید کتنی گھسائی ہوگی دل میں، اور کتنی اللہ کی محبت دل میں داخل کی ہوگی، یہ تربیت ہوتی ہے ماں کی۔ جی ہاں، اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھ بھال کے شادی کرنی چاہیے، عورت جس کے اندر صبر کا مادہ ہو، شکر کا مادہ ہو، قناعت جس کے اندر ہو، حیا ہو، ایسی عورت سے نکاح کرو، اس لیے کہ تمہارے بچوں کی تربیت ماں نے کرنی ہوتی ہے، بچہ ماں کا اثر زیادہ لیتا ہے باپ کی بنسبت۔ آگے اور بات بھی آئے گی اسی حوالے سے، نوجوانوں کے لیے بھی اس میں تعلیم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا، ماں کی تربیت دیکھیے اب یہاں، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ، یہ تربیت ہے، صبر کرنے والوں میں پائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں بڑی ایک
گہری بات ہے، بڑا ایک نقطہ ہے اس کے اندر۔ یہ فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی صبر کرنے والے تو اور بھی بہت گزرے ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، اور بھی صبر کرنے والے گزرے ہیں، مجھے بھی آپ انہی میں سے پائیں گے۔ میرے لیے کوئی خاص نہیں ہے کہ میں کوئی فخر کروں کہ میرے لیے کوئی خاص ہے، مجھے بھی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے۔ جی ہاں، عجب سے پاک دل پایا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ عجب کیا مطلب؟ اپنا کمال سمجھنا، اپنا کمال سمجھنا، نیکی کرنا اور پھر سمجھنا کہ میں نے بڑا کمال کر دیا، اس کو عجب کہتے ہیں۔ عجب سے پاک یہ جملہ ہے، تکبر سے پاک یہ جملہ ہے، فخر سے پاک یہ جملہ ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، صبر کرنے والے بہت گزرے ہیں، میں بھی ان صبر کرنے والوں میں سے ایک ہوں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو۔ اللہ فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن زیادہ تفصیل بیان نہیں کرتا، یہ شاہی کلام ہے، شہنشاہ کا کلام ہے، یہ لمبے چوڑے قصے بیان نہیں کرتا، اختصار کے ساتھ یہ حکم بیان کرتا ہے، بتاتا ہے۔ جی ہاں، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں نے سارے تسلیم خم کر لیا، دونوں ہی راضی ہو گئے، خوشی خوشی قربانی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کہ بیٹے کو ذبح کرنا اور بیٹے کی قربانی کے خود ذبح ہونا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں نے سارے تسلیم خم کر دیا اللہ کے حکم پر، دونوں راضی ہو گئے جو اللہ کا حکم ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اب اس میں تفاسیر کے اندر تفاصیل آتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان میرے ہاتھوں کو باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ حرکت میں آئیں اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ بن جائے، اور میرا قمیض اتار دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قمیض پر میرا خون لگ جائے، اور جب آپ میری والدہ کو وہ قمیض دکھائیں تو میری والدہ جو ہے وہ دکھی ہو جائے، اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیجئے، میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دیجئے، تاکہ پدری شفقت جب میرے چہرے پر نظر پڑے تو کہیں پدری شفقت اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں مانے نہ ہو جائے۔ اور تفاسیر میں یہ بات بھی ملتی ہے، اور آج وہ حج کرنے والے اس سنت پر عمل بھی کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر جا رہے تھے قربان گاہ کی طرف، تو راستے میں شیطان آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے لگا، کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ورغلانے لگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں 7 کنکریاں اس کو ماری، وہ زمین میں دھنس گیا۔ آگے چلے تو چند قدم آگے پھر نکلا زمین سے اور پھر ورغلانے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے 7 کنکریاں ماری، تیسری مرتبہ پھر نکلا، پھر 7 کنکریاں ماری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے اس سنت کو زندہ فرما دیا کہ آج حاجی کا حج کامل نہیں جب تک وہ 3 جگہوں پر، بڑا شیطان چھوٹے شیطان ان کا نام رکھا ہوا ہے، 3 جگہوں پر 7 کنکریاں نہ مارے تو حج ناقص، واجب کر دیا اللہ نے۔ اس مقام سے گزر کر آگے گئے تو آگے یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اور چھری کو بیٹے نے کہا ابا جان چھری کو تیز کر لیں کہ کہیں مجھے زیادہ تکلیف نہ ہو، جلدی سے میری جان نکل جائے، لٹا دیا اور چھری چلا دی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے چھری کو حکم دے دیا کہ خبردار کہ ابراہیم کے بیٹے پر، میرے پیارے پر کیا تو نے ایک بال بھی کاٹا۔ ادھر آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم،
اور یہاں چھری کو حکم دیا، خبردار جو میرے پیارے کی گردن، اتنی نازک گردن کے اوپر تو چلی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آواز دی کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ